إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ رب العالمین یہاں موجود تمام مرد حضرات اور عورتوں حضرات کو اور ہماری تمام امت مسلمہ کو اس آیت کریمہ میں جو 10 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ان 10 صفات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی نیک توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، آج کے خطاب کا عنوان قرآن سنیے۔ قرآن اللہ رب العالمین کی سچی کتاب ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا اپنے بندوں کو پیغام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کو سننے سے ایمان والے مسلمانوں کا، انسانوں کا ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سننا جہاں باعث ثواب ہے، جہاں باعث برکت ہے، وہیں یہ ہمارے اسلاف کی سب سے بڑی سنت ہے۔ مگر بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے محترم حاضرین
کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت کو نہ تو قرآن کی تلاوت کرنے کی نیک توفیق ہے اور نہ ہی قرآن سننے کی نیک توفیق ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے محترم حاضرین کہ جب امت مسلمہ کی اکثریت کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم مشغول ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے محترم حاضرین کہ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کو دنیا کے مشقت کے کاموں کو کرنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست۔ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت کے پاس قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سننے کا واقعی وقت نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو پورا ٹائم دے سکیں۔ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دنیا کے کاموں کو مکمل کر سکیں۔ لاکھ وقت دینے کے باوجود بھی ان کی دنیا کے کام پورے نہیں ہوتے، ادھورے رہ جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کو سننے سے اللہ رب العالمین وقت میں برکت دیتا ہے۔ اب جب امت مسلمہ کی اکثریت قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرے گی، قرآن سنے گی ہی نہیں، تو وقت میں برکت نہیں آئے گی، اور جب وقت میں برکت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے سارے کاموں کو کرنے کے باوجود وہ کام پورے نہیں ہوں گے، اور اتنا بھی وقت نہیں ملے گا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو وقت دے سکیں، ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، ہم قرآن کو سن سکیں۔ محترم حاضرین، بڑے ہی افسوس کا مقام۔ اس لیے آج ہی سے عہد کریں کہ روز 2-3 رکوع قرآن کی تلاوت کریں گے، روز 2-3 رکوع قرآن کے سماعت فرمائیں گے، سنیں گے، اور سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس قرآن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ یہ بندوں پر قرآن کا حق ہے۔ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن قال، صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کس چیز کی خیر خواہی؟ قال للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، ولی رسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، وعاماتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ تو یہ قرآن کی خیر خواہی کیا ہے؟ ایک مسلمان کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم قرآن کی روز تلاوت کریں، قرآن سے روز شغف ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی خیر خواہی ہے۔ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو جاننے کے ساتھ ساتھ روز قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کی خیر خواہی اور اسی کا نام دین ہے۔ اور یہ نہیں ہے تو پھر دین کیا ہے؟ آج امت مسلمہ پریشان ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پستی کا شکار ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سننا، قرآن کے فہم کو حاصل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی دعوت کو جب تک پوری دنیا میں امت مسلمہ عام نہیں کرے گی، جب تک اس ذمہ داری کو نہیں اٹھائے گی، جب تک اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی، رب کعبہ کی قسم، امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے امتوں کو بلند کرتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے امتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ محترم حاضرین، انسانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، صدیوں مسلم حکمرانوں کو ٹیکس دیا ہے، جزیہ دیا ہے۔ آخر وہ قوت جو امت مسلمہ کے پاس تھی کہ ایسے ملک
بڑے بڑے ملک جہاں بیٹھ کر آج مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگ کی جاتی ہے، جہاں بیٹھ کر آج مسلمانوں کو برباد کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے، وہ ملک جزیہ دیتے تھے، وہ ملک ٹیکس دیتے تھے۔ آخر یہ قوت و طاقت امت مسلم کے پاس آئی کہاں سے تھی؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ اور آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے محترم حاضرین کہ اگر کوئی خبر، کوئی بریکنگ نیوز وائرل ہو جائے، ٹی وی پر، اخبار میں، سوشل میڈیا پر، کوئی جاب کا آرڈر کسی بھی زبان میں نکل جائے، امت مسلمہ کی اکثریت اس کو جاننے کی فوراً کوشش کرتی ہے۔ اگر اس زبان کو نہیں جانتی تو اس کو کسی بھی ذریعے سے جاننے کی بالکل کوشش کرے گی، ہر ممکن کوشش کرے گی، لیکن ہائے افسوس، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، صبح شام کی دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں نہیں معلوم۔ یہ آج امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کے ذریعے ہی ان کو بلندی ملنے والی ہے۔ امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کے ذریعے ہی ان کی شان و شوکت واپس آنے والی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سے بہتر، قرآن سے اچھا کوئی دوست ہی نہیں دیکھا کہ جو اپنے دوست کو صرف بلند ہی کیا جاتا ہے، بلند ہی کیا جاتا ہے، بلند ہی کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دوستی ہے؟ لیکن ہائے افسوس، امت مسلمہ اس قرآن کو چھوڑ کر دوستی کر بھی رہی ہے تو کس سے؟ اس لیے محترم حاضرین، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، یہ روز کا اپنا معمول بنائیے۔ اگر ہمارے دن کا آغاز ہو تو قرآن کی تلاوت سے ہو، اگر ہمارے دن کی ابتدا ہو تو قرآن سننے سے ہو، اگر ہمارے دن کا اختتام ہو تو قرآن کی تلاوت سے ہو، اور اگر ہمارے دن کا خاتمہ ہو تو قرآن سننے سے ہو۔ یہ آرڈر اپنے گھروں میں پاس کر دیجئے۔ اگر وہی کھوئی ہوئی شان و شوکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے دلوں سے لگے ہوئے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو، ورنہ اگر ایسے ہی پستی میں جینا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی، اللہ رب العالمین اسے وحی بنا کر نازل کر دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے۔ ان کا گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، قرآن سنا جاتا تھا، اور آج ہماری زندگی، ہمارے گھر قرآن سے خالی ہے۔ آج شوہر پریشان ہے کہ بیوی بچے دیندار نہیں ہیں، بیوی پریشان ہے کہ شوہر بچہ دیندار نہیں ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی تو دعا قبول کر لی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ جب تم نے دعا ہی مانگی تھی، اے اللہ چاند جیسی بیوی دے، چاند جیسے بچے دے، اے اللہ چاند جیسا شوہر دے، چاند جیسے بچے دے، دعا قبول ہو گئی، مل گئے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چاند نکلتا ہی رات میں ہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی ڈوب جاتا ہے۔ تو بچے اور بیوی جاگتے ملیں گے تو رات میں، فجر ہوتے ٹائم سوتے ملیں گے۔ دعا تو یہ کرنا چاہیے تھا، اے اللہ نیک اور صالح اولاد دے، اے اللہ نیک اور صالح بیوی دے، اے اللہ نیک اور صالح شوہر دے۔ تب جا کے آپ کو ایسی اولاد، ایسی بیوی ملتی جو فجر میں آپ کے لیے ایک آواز میں اٹھتی، آپ کے بچے کو تیار کرتی، آپ کے بچے کو مسجد بھیجتی، خود بھی نماز کا اہتمام کرتی، استطاعت ہوتی خود بھی مسجد جاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ قرآن کی طرف جب تک اس امت میں نہیں آئے گی، قرآن پڑھنے کی طرف، قرآن سننے کی طرف، قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف، قرآن پر عمل کرنے کی طرف، رب کعبہ کی قسم یہ امت اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت حاصل نہیں کر سکتی۔ محترم حاضرین، جس پہلو کی طرف توجہ دلانا اس خطاب کا مقصد ہے وہ ہے قرآن سننا۔ آج امت مسلمہ میں سے یہ عمل مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن سننا، قرآن سننے کے کیا فائدے ہیں؟ اگر کسی مسلمان سے پوچھ لیا جائے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان بتا پائے گا۔ قرآن کے سننے سے راحت و سکون حاصل ہوتا ہے،
قرآن کے سننے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، قرآن کے سننے سے سکون، اطمینان، سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن سنتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن سن کے متاثر ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن سننے کی فرمائش کرتے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ کیا پتہ چلا کہ افضل اور غیر افضل کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، قرآن سننے سے شغف ہونا چاہیے۔ رحمت العالمین جن پر قرآن نازل ہوا، رحمت العالمین جو صاحب قرآن ہیں، وہ کس سے قرآن سن رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ قرآن سننے کی کوشش کریں۔ آج قرآن نہیں سنا جاتا محترم حاضر، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا کہاں جاتا ہے؟ آگے انشاءاللہ بات آئی۔ تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن سنیں، جو بھی اسباب، جو بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر شخص کے پاس کم سے کم موبائل تو ہے، ورنہ گھروں میں کمپیوٹر بھی ہے، ٹیپ ریکارڈ بھی ہے، آپ بآسانی اس میں قرآن سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل سن سکتے ہیں۔ تو قرآن کو سنیں، قرآن کو سننے سے راحت و سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے کہتے، اے عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء سناؤ۔ جب وہ سورہ نساء سناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے، پھر آپ کہتے بس 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 اتنا کافی ہے۔ ہم کیوں قرآن نہیں سنتے محترم حاضرین؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، فجر کی نماز میں ابو موسیٰ اشعری کو بتایا، اے کاش تمہیں پتا ہوتا کہ رات میں تمہارا قرآن سن رہا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ رات میں میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن کو خوشحالی کے ساتھ پڑھتا۔ ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم توجہ کے ساتھ اس طرف کان لگائیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ خوشحالی سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، وہ جیسی بھی تلاوت کر رہا ہے ہم اس کی طرف اپنے کان لگائیں، قرآن سننے کی عادت ڈالیں۔ آج مسئلہ یہی ہے محترم حاضرین کہ ہم میں قرآن سننے کا شغف ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو قرآن پڑھ رہی ہے، آپ پردے کے پیچھے کھڑے ہو، دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، اب بڑھیا کیا پڑھ رہی تھی؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے چھپا دینے والی قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ بس ایک ہی آیت پڑھ لی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہی۔ اس کو تو معلوم بھی نہیں کہ اللہ کے نبی اس کا قرآن سن رہے ہیں، ایک ہی آیت وہ پڑھی جا رہی ہے اکیلی۔ اللہ کے نبی پردے کے پیچھے کھڑے رہ کر اس کا یہ قرآن سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں مجھے خبر پہنچی، صاحب قرآن ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہاں مجھے خبر پہنچی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن سننے سے کانوں میں رس گھلتا ہے، ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، ہمارے دلوں پہ محترم حاضرین اثر نہیں ہوتا۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ پانی کے جہاز سے سفر کرنے کا انہیں ایک موقع ملا، وہ ان کے دوست اس جہاز پہ چڑھے، اس جہاز میں ایک کمیونسٹ عورت بھی چڑھی، جب اسلام اور کمیونسٹ کی لڑائی تھی۔ جمعہ کا دن آیا، وہ دوستوں کو جمع کیے، انہوں نے خطبہ دیا، نماز پڑھی، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ پڑھی۔ اس عورت نے جب سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ سنا تو اس پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، وہ پوچھے بنا نہیں رہی یہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا یہ اللہ کا کلام تھا، یہ قرآن تھا۔
اور پھر کہا کہ میں اس کی زبان نہیں جانتا تھا، اس لیے میں اس کو دین کی دعوت، اسلام کی دعوت نہیں دے پایا، کیونکہ میں اس کو کیا سمجھاتا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی محترم حاضرین کہ جو لوگ دعوت کا شغف رکھتے ہیں، اگر وہ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن بہت اچھا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، اور سفر میں ہوتا کیا ہے، بچے ونڈو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے، چیزوں کو خریدنے کے لیے، چپس وغیرہ کے لیے ضد کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم بچوں کو سفر پہ جانے سے پہلے تربیت دیں کہ بیٹا میں تیرے کو سب چیز دلاؤں گا، لیکن تو دوران سفر جب لوگ میرے آس پاس ہو کم سے کم اتنا کرنا، اتنی ضد کرنا، اے ابا قل اعوذ برب الناس سنا دو، سورہ فلق سنا دو، سورہ اخلاص سنا دو، تاکہ اس بہانے میں پڑھوں اور میری دعوت، قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ قرآن کے سننے سے کانوں میں رس گھلتا ہے، لیکن افسوس آج امت مسلمہ قرآن کا رس اپنے کانوں میں گھولنا نہیں چاہتی۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثلی، یہ قرآن وہ کلام ہے کہ دنیا کے تمام جن و انس مل جائے اگر وہ اس قرآن کے جیسا نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ قرآن دلوں پہ رعب ڈالتا ہے، قرآن کی ہیبت روحوں پر ہو جاتی ہے، دل اور قلوب کو قرآن کے ذریعے قوت اور طاقت ملتی ہے۔ محترم حاضرین، ایک آیت کریمہ جس کو ہم سنتے ہیں، ایک آیت کریمہ جس کو ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد بعض حضرات ایمان والے سوچ بھی سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کافر، مشرک، منافق تو اس میں شک بھی کر سکتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دے تو اللہ رب العالمین کے خوف سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ محترم حاضرین ہم سنتے ہیں، یہ کوئی ایمان والا سن سکتا ہے تو تھوڑا دیر کے لیے اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ کیا واقعی یہ قرآن پہاڑ کے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے؟ یا کافر، مشرک، منافق تو اس میں شک بھی کر سکتے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً ہاں یہ قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علی بن فضیل بن ایاز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب یہ آیت کریمہ سنی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آیت کریمہ سنی، سنتے کے ساتھ انتقال کر گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا بات تھی؟ اللہ رب العالمین یہاں کیا چیلنج کر رہا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، ہم تمہیں روک لیں گے اور تم سے سوال کریں گے کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ سنتے کے ساتھ روح پرواز کر گئی، جبکہ کیا وہ ایسے لوگ تھے جو دین کے کاموں میں مدد نہیں کرتے تھے بلکہ دین کے کاموں میں ٹانگیں کھینچتے تھے؟ نہیں، وہ تو ہمارے اسلاف تھے۔ آج حق کا کلمہ بلند کرنے جائیں تو کفار تو بعد میں آئیں گے، خود اپنے والے ہی ٹانگ کھینچنے والے۔ تو یہ قرآن وہ چیز ہے جو ایسے دلوں کو پگھلا دیتا ہے جسے دنیا میں کوئی چیز نہیں پگھلا سکتی، جسے صرف جہنم کی آگ ہی پگھلائے گی۔ یہ قرآن وہ اثر کرتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر اس قرآن کے ذریعے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور مردوں سے بات کرا دی جائے، بل اللہ الامر جميعا، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ایسی گشت طاری ہوئی کہ آپ مسلسل 1 مہینہ بیمار رہے،
امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے ایسے آتے تھے جیسے کسی بیمار کی، یعنی جو جسم سے بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرنے آتے تھے. تو یہ وہ قرآن ہے جو ایسے دلوں کو پگھلا دیتا ہے. تو یہ پہاڑ کیا چیز ہے، اس کو تو ریشہ ریشہ بنا کے یہ قرآن اڑا دیتا. جب ایک تابعی نے جمعہ کے دن ایک شخص کو صرف یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا، وَإِذَا يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، گشت کھا کر گر پڑے، 3 دن بیمار رہے اور انتقال کر گئے. اور ایک ہم ہیں، ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھ دیا جائے ہم کو اثر ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو ہمارے اسلاف تھے، یہ تو زمانہ خیر القرون کے لوگ تھے. ابھی قریب کا ایک واقعہ ایک مصنف نے نقل کیا ہے کہ ایک قاری مدینہ میں نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ نماز میں سنی تو بلا ارادہ اس کے آنسو جاری ہو گئے اور زارو قطار رونے لگا. اس آیت کریمہ میں کیا چیلنج تھا کہ آخر اس قرآن کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے. تو محترم حاضرین، آج ہمارا یہ حال ہے، آج ہمارا یہ حال ہے قرآن پڑھنے قرآن سننے کا کہ پورا قرآن پڑھ دیا جائے ہمارے سامنے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت چل رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں ہے. بولے اتنے نیک، اتنے صالح، اتنے اللہ والے لوگوں کی بھی ایسے وقت میں آخری خواہش ہوتی ہے؟ کہاں؟ بولے سناؤ، بتاؤ، اگر ہماری استطاعت میں ہوگی پورا کر دیں گے. کہا خالی گھر ہو، خوبصورت قرآن میرے ہاتھ میں ہو، اور میں قرآن پڑھتے 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 اللہ رب العالمین سے جا ملوں. یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا قرآن سے شغف. اور آج ہم ہیں محترم حاضرین، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن سنتے بھی نہیں ہیں. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں داخل ہوئے، محترم حاضرین اپنی تلوار سے قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. درباریوں نے کہا اوئے کیا کرتا ہے؟ کہا اے سیدھے کھڑے رہے. بولے تیرے پاؤں میں جوتی رہی اور تو ایسی بات کرتا ہے؟ بولے میرے پاؤں میں جوتی نہیں تو کیا ہوا، میرے نیزے میں دھار تو ہے، یہ فیصلہ کرے گی. تو آج جس جرت کو یہ امت ڈھونڈ رہی ہے محترم حاضرین، وہ جرت ملے گی کہاں سے؟ اس قرآن کے ذریعے. آج اس جرت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا رہا ہے، کوئی لوگوں کو متحد کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بننے میں لگا ہے، کوئی بڑا علمی یونیورسٹی بنانے میں لگا ہے، کوئی خوب باڈی بلڈر بننے میں لگا ہوا ہے. کیا یہ ساری چیزیں آپ کو وہ کھوئی ہوئی جرت، شان و شوکت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتی. نہیں یقین آئے تو آپ ایسے لوگوں کا ٹرائل لے کر دیکھیں کہ جب باطل کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنے کی بات آئے گی، حق کی بات بولنے کی بات آئے گی، انہیں فوراً اپنے دنیاوی مفاد نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور فوراً وہاں حکمتیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ جرت آئے گی کس سے؟ اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا، کہ رات کا اٹھنا دل جمی اور بات کو پختہ کرتا ہے. تہجد میں اٹھنا، تہجد میں پڑھنا، تہجد میں قرآن پڑھنے سے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس میں ثابت قدمی آتی ہے، وہ دنیا سے ڈرتا نہیں ہے، اور اس کی بات میں اللہ رب العالمین ایسا وزن پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا والے اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتے. جس جرت کو یہ امت ڈھونڈ رہی ہے وہ تو قرآن میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، قرآن سننے میں ہے. اور اس کو چھوڑ کر محترم حاضرین ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت مغیرہ سے کسی نے پوچھا کہ واہ کیا شان ہے تمہاری، واہ کیا مقام دیا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں. کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قرآن سنتے ہیں. کتنی بڑی بات تھی کہ جن پر قرآن نازل ہوا، جو صاحب قرآن ہیں، وہ کسی اور سے قرآن سن رہے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے لیے فخر کی بات ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میرا کوئی دن گزر جائے اور میں قرآن کو ہاتھ تک نہ لگاؤں۔ اور آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ جنہوں نے پچھلے رمضان میں قرآن کو ہاتھ لگایا ہوگا وہ اگلے رمضان میں قرآن کو ہاتھ لگائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس مسجد میں کتنے ایسے نمازی ہوں گے جنہوں نے آج ابھی تک سورۃ الکہف کی تلاوت تک نہیں کی ہوگی، آج ابھی تک یہ سوچ کر بھی نہیں کیے ہوں گے کم سے کم شروع کے 10 رکوع میں پڑھ لوں تاکہ میں دجال کے فتنوں سے محفوظ ہوں۔ تو آج امت مسلمہ کی پستی کا جو سبب ہے، اصل سبب یہی ہے محترم حاضرین کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کا شغف ہم میں نہیں۔ قرآن کا شغف، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن کے فہم کو جاننا، یہ ہر مسلمان پر آج اولین ذمہ داری ہے۔ آج ہم اگر اپنا حال دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہ آج امت مسلمہ بے شرم ہو چکی ہے۔ وہ صحابہ کو ایک دن قرآن کو ہاتھ نہ لگانے پر شرم آتی تھی، ہم سالوں ہاتھ نہیں لگاتے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو 40 دن میں ختم کرو۔ لمبی حدیث ہے، 40 دن میں اس سے کم اس پہ بحث نہیں۔ بات یہ ہے کہ 40 دن میں ختم کرو۔ کیا اس حدیث کو سمجھ کے کسی مسلمان نے آج تک یہ کوشش کی ہے کہ چلو مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے میں 40 دن میں پڑھ لوں، کم سے کم میں 40 دن میں سن تو لوں؟ سن سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس گھر میں موبائل ہے، اس کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے، اس کے پاس گھر میں ٹیپ ریکارڈر ہے، 40 دن میں سن تو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہیں گے نہیں بھائی، نہیں حضرت، ہم 40 دن نہیں بلکہ 1 مہینے میں ہی ختم کر لیتے ہیں، اور 1 مہینے میں 2 ختم کر لیتے ہیں۔ بات وہی تو ہے محترم حاضرین کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، ربانی مسلمان نہیں۔ رمضان آتا ہے قرآن یاد آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے قرآن چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن میں قرآن ختم کرو۔ ہم 40 دن میں قرآن کے قاعدے ختم نہیں کر رہے ہیں۔ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ 40 دن میں کم سے کم قرآن کے قاعدے ختم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی نیک توفیق سے کیا ہوگا؟ قرآن ختم کر لیں گے۔ آج ہماری مثال یہی ہے محترم حاضرین، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے۔ ابھی جتنے واقعے میں نے بتایا ہوں ان سب واقعوں میں سننے کے بعد آپ نے ایک چیز پر غور کیا کہ نہیں کہ وہاں پر جتنی جگہوں پر قرآن کی آیتیں سننے کے بعد اسلاف کے دل لرز گئے، ڈر گئے، وہ وہی جگہیں تھی جہاں وہ آیتوں کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے۔ ہم آیتوں کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے سامنے کوئی پورا قرآن بھی پڑھ دے تو ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کا شغف پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
أما بعد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، میری آپ تمام حضرات سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو جاننا، قرآن کے مطابق عمل کرنا اور قرآن کی دعوت کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں، اور اس دن سے ڈریں، اس دن سے ڈرے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے رہ کر یہ نہ کہہ دے کہ اے پروردگار وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم بڑے نہیں تو چھوٹے پیمانے سے کوشش کریں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں، ہمارا بچہ مدرسے جاتا ہے، ہم اس کا آ کر ہوم ورک ہی سن سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کم سے کم میں قرآن سن رہا ہوں۔ آج تو نے مدرسے میں کیا پڑھا ذرا بتا، آج تجھے کیا پڑھایا گیا ذرا بتا۔ اتنی سی کوشش سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہم قرآن سننے والے بن جائیں گے، دوسرا ہمارے بچوں کا ہوم ورک اچھا ہو جائے گا، اور انہیں لاپرواہی کہیں نہیں دکھے گی کہ بھائی ہم مدرسے میں پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو سننے کی عادت ڈالے محترم حاضرین۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سے آج سننے کی صفت ہی ختم ہو گئی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے نماز میں کھڑے ہیں، قرآن نہیں سنتے ہیں، وہاں بھی کہیں اور کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان تک نہیں سنتے ہیں۔ تو پھر جمعہ اور جمعہ کی خطبہ سننے کے تو پھر مسئلہ ہی چھوڑیے کہ کب جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، کب میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں کیا نہیں سن رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج امت مسلمہ میں سے سننے کی صفت ختم ہو گئی، ہاں سنانے کی صفت باقی الحمدللہ۔ آج ایک ہم کو کوئی بول دے تو ہم 10 بولیں گے، اور اس مسئلے میں ہماری عورتیں تو ہم سے 10 گنا آگے ہیں۔ ایک بات بولیں گے 10 نہیں 50 نہیں 100 باتیں سنا دے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا شغف پیدا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سننے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی وہی تڑپ ہم میں پیدا فرمائے جو ہمارے اسلاف میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔